صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کی بات سے تھوڑا سا آؤٹ آف ٹاپک یہ اسی سے ریلیٹڈ چیز آ رہی ہے. ابھی آپ نے ارشاد فرمایا اور بہت مطلب یوں سمجھے کہ اینڈ میں آپ نے ایک حل بھی دیا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں پراپر آ جائیں. اب ایک شخص مثال کے طور پر میں کسی کی نمائندگی اگر کر رہا ہوں اور میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں کہ حضور یہ بتائیے کہ میں آپ کی دعوت اسلامی میں پراپر کیسے آ جاؤں, کیسے ہو کہ میں پراپر آ گیا آپ کی دعوت اسلام میں, اس سے آپ کیا مراد لیتے ہیں, تو اس کو آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ وہ دل و جان سے دعوت اسلامی والا اگر ہو جاتا ہے, ہفتہ وار سنت و اجتماع میں اول تا آخر شریک ہوتا ہے, رات بھی وہاں رکتا ہے, پھر جو دینی مطالعہ کرنا ہوتا ہے وہ مطالعہ بھی کرتا ہے, اس کے علاوہ مدنی مذاکرات اٹینڈ کرتا ہے, ہفتہ وار رسالہ پڑھتا ہے, ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کرتا ہے, اور دینی کام جو 12 ہیں اپنے دعوت اسلامی کے ان میں رچا بسا رہے گا نا, تو اور خاص کر وہ نیک اعمال کا رسالہ جو ہے یہ اس پر عمل کرے گا, اور روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لے کر اس کی رسالی خانہ پوری کرے گا, اور شعبہ اصلاح اعمال کے ذمہ دار کو ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو جمع کروائے. تو اس طرح جو یہ پراپر رچا بسا دعوت اسلامی میں باقاعدہ اندر میں ہے یہ اس میں, اور عام دعوت اسلامی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں میں دعوت اسلامی والا ہوں, بھلے کہتے ہیں آپ کو کلی اختیارات ہیں, لیکن دعوت اسلامی والا کون ہے یہ میں نے کچھ ایک نقشہ آپ کو پیش کر دیا کہ واقعی پراپر دعوت اسلامی یہ ہے. ورنہ تو آپ کو دعوت اسلامی والے ایسے ملیں گے جو بولتے ہیں دعوت اسلامی والا ہوں, صبح فجر میں سوئے پڑے ہوں گے, تو چل تو بھی دعوت اسلامی والا ہے یار, میں دھکا ماروں گا تو جو 4 نمازیں ملتی ہو بھی کہیں نہ چھوٹ جائیں. تو یوں ہم تو سب کو ہی ویلکم کرتے ہیں, کیسا ہی مطلب ہے کہ بے نمازی ہے, شرابی ہے, کبابی ہے, دعوت اسلامی کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. مگر یہی عرض کروں گا کہ آؤ ایسے قریب آؤ کہ واقعی دعوت اسلامی والے بن جاؤ عملی طور پر, پھر دیکھنا کہ آپ کی زندگی کا کیسا مطلب ہے کہ انداز ہو جاتا ہے, اور کتنے آپ لطف اندوز ہوتے ہیں اپنی زندگی سے, یعنی گویا کہ کتنا روحانی سکون ملے گا آپ کو. گویا یوں میں عرض کروں کہ جیسے اگر کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنے مرض کا بیان کرے تو ڈاکٹر اسے لکھ کر دیتا ہے دوائی کہ یہ 3 ٹائم ہے, اس میں سے کچھ دوائیاں کھانے سے پہلے ہیں, کچھ دوائیاں کھانے کے بعد ہیں, اور اتنے ٹائم تک ہیں, جی اسی طرح ہیں. اگر وہ دوائیاں استعمال کرتا ہے تو ڈاکٹر کی تو پھر وہ انشاءاللہ امید ہے کہ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق کرتا ہے تو شفا کی طرف وہ جائے گا. اور اگر نہیں کرتا, 1 ٹائم والی نہیں کھاتا, 2 ٹائم والی نہیں کھاتا, رات کی چھوڑ دیتا ہے, دن کی چھوڑ دیتا ہے, تو پھر وہ بیچارہ ہو سکتا ہے, پھر اس میں بد پرہیزی الگ کر رہا ہے, دوائیوں میں گیپ الگ کر رہا ہے, سارے کام کر رہا ہے, پھر بولے میرے کو فرق نہیں پڑ رہا, تو اب ڈاکٹر بیچارہ کیا کرے گا. تو مجھے ایسا لگتا ہے میرے اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ دعوت اسلامی کے پورا ایک جدول, ایک طریقے کا زندگی گزارنے کا اس نے ایک انداز دیا ہے, اسلامی زندگی گزارنے کا ایک انداز ہے کہ اگر اس کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ تعالی سوچیں بھی پاکیزہ ہوں گی, طبیعت بھی پاکیزہ ہوگی, اور رب نے چاہا تو بہت سارے برے اور عجیب و غریب وسوسوں سے بھی بچ کر ایک اچھی, نیک اور صاف ستھری اور پر رونق زندگی گزاریں گے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. ماشاء. جی سوال چلائیے.